وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع کیا ہم آخرت کو اپنے عمل سے جھٹلا چکے ہیں؟ آج کے درس کا نمبر ہے 1656. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے. یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا. اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 4. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ. اور جو لوگ نبی کی بات ماننے سے انکاری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. تو بے شک بڑے یہ لوگ اتر آئے بڑے ظلم پر اور سخت جھوٹ بول رہے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں. اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. اور جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اور آپ ان سے کہیے کہ اس کلام کو تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. انہ کان غفور الرحیم. بے شک وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول. اور یہ کہتے ہیں کہ
یہ کیسا رسول ہے؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے. لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا تو وہ اس کے ساتھ رہتا اور اس نہ ماننے والوں کو دھمکاتا. او یلقا الیہ کنزن، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا. او تکون لہو جنتن، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا، یأکل منہا، جس سے یہ روزی حاصل کرتا. وقال الظالمون، اور ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ کیسی عجیب مثالیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں. فضلوا، اور یہ ایسے بہکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں یعنی تقریباً 2 درس میں نے آپ کو اس کی تمہید میں بیان کیے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے اور کافروں کے قول میں فرق ہے لیکن اعمال میں اور سوچ میں فرق نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے. باتیں مختلف ہو سکتی ہیں ان کی، لیکن اعمال جو ہے وہ مشترک ہے. آخرت کو انہوں نے بھی جھٹلا دیا، ہم نے بھی جھٹلا دیا. من چاہی زندگی وہ بھی گزار رہے تھے، ہم بھی گزار رہے ہیں. وہ پیغمبر کی بات کو عملی طور پہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں. آخرت کو ترجیح دینے کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھے، ہم بھی تیار نہیں ہیں. دنیا کو انہوں نے ترجیح دے دی تھی، ہم نے بھی دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے. انہوں نے بھی قرآن سے قولاً اور عملاً انکار کر دیا تھا، ہم نے زبانی طور پہ مانتے ہیں، عملی طور پہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. عملی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ دونوں قسم کے لوگ جن کے اعمال اور نظریات مشترک ہیں، باتوں میں فرق ہے، ظاہری باتوں میں، اس میں تو کوئی فرق کا کوئی فرق نہیں پڑتا نا. یعنی اگر باتوں میں فرق ہے، ایک آدمی زہر یہ کہہ کے یعنی زہر کو زہر نہ مانے اور کھا لے، اور ایک آدمی زہر کو زہر کہے اور کھا لے، تو دونوں کا نتیجہ تو ایک سا ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جو قرآن کی بنیاد پر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. جس نے بھی وقد خاب من افترا، یا جو میں نے آپ کو وہ سورہ طٰہٰ کی آیت سنائی تھی، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. دیکھیں قرآن کو یعنی میری کوئی ضد تو نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، میری اس معاشرے سے آپ لوگوں سے کوئی ضد تو نہیں ہے کہ میں آپ کو خواہاں ایک بات آپ پر ثابت کروں. میری کوئی ضد تو نہیں ہے. اور مجھے کیا پڑی ہے کہ جو لوگ جنت جانے والے ہیں ان کو میں نارے جہنم کا مجدہ سناؤں. مجھے بتائیے کیا میرا مفاد ہے، کیا میری یعنی میں کون سی اپنی انا کی تسکین کے لیے بات کر رہا ہوں. میں تو للہیت، دیکھیں میں تو بات قرآن سے کہہ رہا ہوں، اور میں آیات قرآن ہی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی فلا یصدنک عنہا. دیکھیں ایک آیت بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے. میں تو دلائل کے انبار لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کے اور حدیث کے. اپنی طرف سے تو میں کچھ نہیں کہتا، کوئی اسرائیلیات نہیں بیان کر رہا، کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا، کوئی شعلہ افشانی نہیں کر رہا. اطمینان سے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں میری بات کو آپ بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، سمجھا کریں. بس میں یہی کہہ رہا ہوں. کوئی ضد تو نہیں ہے میری کہ میں نے بس ایک ضد لگائی بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ضد تو نہیں ہے
میرے اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ قرآن کو تسلیم کر لیں کتاب ہدایت کے طور پہ، اور اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ بڑی پیاری بات ہے، لیکن میں تو ایسا نہیں دیکھ رہا۔ قرآن سے عملی طور پر ہم انکاری ہیں، آخرت کو ہم عملی طور پہ نہیں مانتے، رسول کی اسوہ حسنہ کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ ایک بات تسلیم نہیں کرتے تو وہ پھر کریں گے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور ان کو اپنا رہنما اور ہادی بنا لینا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ تو فرض ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن ہمیں تو جناب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، وہ مبارک لوگ ہیں، ان کے لیے جنت ہے، وہ متقی ہیں، وہ اللہ والے ہیں، ان سے تو میں بات نہیں کر رہا، وہ میں تو آپ سے بول رہا ہوں۔ آپ نے انکار کیا بھائی عملی طور پہ، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ جو دو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں مثال کے طور پہ اکثر میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ اس سے آپ سبق لیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں اور جو بھی میری بات سنتے ہیں وہ اپنے آپ کو بدلتے تھوڑی ہیں، کہتے ہیں یہ لگا رہے گا دو بڈھا ہے۔ تو یہ مطلب ایسی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں ہم نہیں کرتے بلا شک و شبہ، لیکن سوچ اور رویہ وہی ہے۔ تو پھر اس فرق تو کچھ نہیں نظر آ رہا مجھے۔ انظر کیف ضربوا لک فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، آیت نمبر 9 میں ہم نے یہ پڑھی۔ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں ہم۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی زبان پر کلمہ خیر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کلمہ خیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کی طرف دعوت اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے، یہ کلمہ خیر ہے۔ ہمارے زبان پر تو خیر کا نام ہی نہیں ہے، ہم تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ فضلوا، ایسے گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، راستہ بھی نہیں پا سکتے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری باتیں لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں، وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کوئی۔ ہمارے گروپ ہے، اس میں واٹس ایپ گروپ ہے، تو سینکڑوں لوگ اس سے شامل ہوئے کچھ عرصہ، اور ان کو مزہ نہیں آیا، وہ چلے گئے۔ کوئی دلچسپی نہیں ہے نا قرآن میں۔ دیکھیں، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر میں ابھی اس دن میں ایک صاحب کا وہ آیا، وہ کچھ بات کر رہے تھے مجھ سے، کہتے ہیں میرا بھی چینل ہے، اسلامی چینل ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے لنک بھجواؤ، تو لنک بھجوا دیا اس نے۔ تو اس نے بس یہ ایسے کوئی علماء جو گا کے بیان کرتے ہیں اور یہ قصے کہانیاں اور ترتیب سے، تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ میری تعداد اگر 2 ہے تو وہ جب کلپ لوڈ کرتا ہے وہ 2000 ہوتی ہے اس کو سننے کے لیے۔ اور کیا کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اس کو مائک لگا دیتا ہے، کیمرہ لگا دیتا ہے، وہ پھر شیئر کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ خطیب خطبہ جو ہے وہ عوام کی دلچسپی کے مطابق بولتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو لوگ پھر سنتے ہیں ان کو۔ تو بہرحال دیکھیں، میں تو میرا گلہ آپ سے نہیں ہے، میرا گلہ اس سوچ سے ہے جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے۔ آپ تو میرے لیے محترم ہیں،
اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کی آپ میں استعداد موجود ہے، لیکن ہم لوگ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ پھر آگے ہے مضمون تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر باغ بنا دے، تجری من تحتہ الانہار، یعنی جو باغ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ او تکون لک جنت یأکل منہ، یہ ابھی آیت ہم نے پڑھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو کر سکتا ہوں اور تمہارے لیے محل بھی بنا سکتا ہوں، یجعل لک قصورا، تو یہ باتیں جو ہیں دیکھیں اس میں نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ یہ ساری باتیں میں کر سکتا ہوں، باغ بنا سکتا ہوں، اور ایسا باغ جس کی مثال نہ ہو اپنے پیغمبر کے لیے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، محل بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جنت تیار ہے، اس میں کچھ مکانات تیار ہیں، اور کچھ ہم اپنے عمل سے، کچھ نیک لوگ اپنے عمل سے اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر بنے، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں کسی کو۔ لیکن اللہ اب اس میں اگلی آیت جو ہے وہ بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے قیامت کو جھوٹ سمجھ لیا، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے عذاب آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ آپ اس بات پہ دیکھیں، قطعاً تعجب نہ کریں، قرآن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آج ہر آیت آج کے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اب اس کے مصداق ہم نہیں ہیں تو کون ہے؟ آپ اس بات پہ بھی ذرا غور کریں نا، کون جھٹلا رہا ہے جزائے اعمال کو؟ یہ آج کا مسلمان ہے، آج کا مسلمان جزائے اعمال کو اس نے جھٹلا دیا ہے، دنیا کو مقصد بنا کے دنیا کی زندگی کے لیے یہ اپنا وقت گزار رہا ہے، یعنی دنیا ہی کے لیے یہ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے آخرت کو جھٹلا دیا ہے۔ بل کذبوا بالساعہ، یہ وہ تمام باتیں اور ذہنیت کا نچوڑ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا نچوڑ نکال رہا ہے، تھوڑا سا اس بات پہ ذرا غور کریں نا۔ دیکھیں میں آپ کو بات کہتا ہوں، انسان کے یقین کا اظہار اس کے اعمال کرتے ہیں، انسان کی یقین کی شہادت جو ہے اس کا عمل کرتا ہے۔ آج ہم اپنے عمل کو دیکھ لیں، یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ آخرت جھوٹ ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جزائے اعمال نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، خوش رہو۔ یہ دیکھیں بعض یعنی جو ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بیٹی شادی ہو کے چلی جاتی ہے، پھر ماں کو فون کرتی ہے، ماں کا موڈ کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں امی خوش رہا کریں، کیا کر رہی ہیں آپ، خوش رہا کریں، ساری زندگی خوش رہا کریں، بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو خوشی۔ اسی طرح بعض اوقات بیگم جو ہے پریشان حال میاں کو کہتی ہے آپ نے کیوں اپنے آپ کو پریشان کر لیا ہے، خوش رہا کریں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ معاشرہ پکار کے اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جزائے اعمال نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ یہ کون؟ یہ آج پاکستان اور یہ امت جو ہے پکار کے کہہ رہی ہے نو حساب کتاب۔ کوئی جزائے اعمال نہیں ہے، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو دیکھیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کسی بھی محفل میں بیٹھ جائیں، وہاں دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا ہی کا حساب کتاب ہوگا۔ آپ دیکھ لیں خواتین کی آپ مجلس کہ عام طور پہ غیبتیں، جو نہیں ہیں حاضر تو ان کا آپریشن ہو رہا ہے، یہ بہن یہ کپڑا تو بڑا اچھا ہے، یہ کہاں سے لیا؟ وہ تو جی سیل لگی ہوئی تھی وہاں سے لیا ہے میں نے،
اور بعض مختلف ہوتی ہیں باتیں، لیکن ہوتی باتیں ساری دنیا کی ہیں۔ یہ خواتین، کیا خواتین اور کیا مرد بیٹھ جاتے ہیں کاروبار، اس کام میں نفع زیادہ ہے، اس کام میں کاروباری لوگ جو ہیں، پھر جب وہ نوکر پیشہ جو وہ ہیں آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، یار بڑا سختی ہے، بڑا کام ہے، اور یہ ہے، اور تنخواہ تھوڑی ہے، وہاں میں کوشش کی بھی ہے، درخواست دی بھی ہے، وہ بڑی اچھی جاب ہے، بڑی تنخواہ ہے، کام کم ہے، تنخواہ زیادہ ہے، فیسلٹیز زیادہ ہیں۔ یہ عام طور پہ، مجھے تو زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے، بالکل یقین ہے کہ ہماری مجلسیں اللہ کی یاد سے خالی ہیں، بس فقط یہ میرا یقین ہے۔ باقی تو باتیں مختلف قسم کی ہوں گی، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے ہمارے دل بھی خالی ہیں، مجلسیں بھی خالی ہیں۔ یہ تمام آپ میڈیا کو دیکھ لیں، آپ یہ میڈیا کیا ہے؟ جو بکتا ہے وہ بیچتا ہے، اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ فلمیں بن رہی ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، مسالہ نہ ہو فلم میں وہ نہیں بکتی، فیل ہو جاتی ہے باکس آفس پہ۔ آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہم کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ تو آپ یعنی سوشل میڈیا پہ ایسے پیمانے موجود ہیں، پاکستانی قوم کیا دیکھنا پسند کرتی ہے، ڈراموں میں کیا لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ جب دیکھو آپ دیکھ لیں، فلاسفر اور دانشور بیٹھ کے بس ملکی حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، ہر دن کوئی نیا ایشو آ جاتا ہے، بس پرانے ایشو کو بھول کے نئے ایشو۔ تو دیکھیں یہ گمراہی ہے۔ بل کذبوا بالساعہ، آج کے مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ نام نہاد مسلمان جو ہیں، انہوں نے حقیقت میں آخرت کو جھٹلا دیا ہے۔ ساعہ قیامت، وقت، الساعہ قیامت کبریٰ۔ ہم تو کسی قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ قیامت وہ ہے نا، قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ، قیامت کبریٰ، کسی قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ جزائے اعمال کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ پریشان ہیں، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن ہمیں اعمال کے نتائج پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، عمل سے یا تو آپ کا یعنی نور بنے گا یا تاریکی بنے گی، یہ بات نوٹ کر لیں، بڑی اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کو ذرا سنیں۔ ہماری سوچ، اعمال، ہم اپنی سوچ کے مطابق اعمال کر رہے ہیں، اچھے یا برے۔ اب برے اعمال کون سے ہیں؟ دیکھیں، جب میں برا کہتا ہوں تو لوگ محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ زنا ہو گیا، یا یہ جو جسے آپ خراب سمجھتے ہیں، زنا، چوری، ڈکیتی، یہ ہے نا، تو اس قسم بس آپ کہتے ہیں یہ برائیاں ہیں۔ وہ تو ہیں برائیاں، لیکن اصل برائی کیا ہے؟ کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس کے تمام کام جو ہیں برائی پر مشتمل ہیں، یہ بات نوٹ کریں۔ اور تمام کاموں سے اندھیرا، یہ اندھیرے میں بڑھ رہا ہے، اس میں اندھیرا بڑھ رہا ہے، اس کے اندر اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ یہ برائی پر ہے سارے مشتمل، اگرچہ یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ برائی ہے۔ یہ نماز اس کے منہ پہ دے میں ماری جائے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم واصل کرے گا جو نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ سورہ معون، الذین یراؤون۔ ہماری دیکھیں، اصل جو برائی ہے وہ ریاکاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور ہماری تو تھوڑی سی تو نہیں ہے، ہماری تو تمام زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھ لیں، ریاکاری کے مفہوم، اصل میں ہر چیز کا ہم نے ایک محدود مفہوم لے لیا ہے۔ اب ریاکاری کو بھی آپ نے محدود کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ہم دیکھیں، ریاکاری کیا ہے؟ جس کی زندگی
میں للہیت نہیں ہے، وہ ریاکار ہے۔ جس نے زندگی اللہ کے لیے وقف نہیں کی ہے اور یہ اپنے عمل سے یہ نہیں کہتا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ شخص دراصل ریاکار ہے، یہ فرعون وقت ہے، یہ بغاوت، یہ باغی ہے۔ جو ریاکار ہے وہ باغی ہے اور یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ متکبر ہے۔ جو ریاکار ہے وہ متکبر ہے۔ اس بات کو ذرا سوچیں نا، میں تھوڑا سا وقفہ دے رہا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے۔ تو یہ ریاکار ہے۔ اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ نور اور اندھیرا، اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں یا جن کاموں میں مصروف ہیں، اس میں تو یا ہمارے نور میں اضافہ ہو رہا ہے یا ہمارے اندھیروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عام طور پہ تو آج دنیا کے لوگوں نے سب کے سب یہ بل کذبوا بالساعہ، کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان آخرت کو نہیں جھٹلاتا؟ یعنی جھٹلانے کو اگر آپ سمجھ جائیں، جھٹلانا کیا ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی عمل ہی نہیں ہے آپ کا، ساری کوششیں آپ کی دنیا کے لیے ہیں۔ یہ تو قرآن میں ہے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو دیکھیں، تکذیب آخرت، ہم لوگ مجرم ہیں تکذیب آخرت کے، تکذیب رسالت کے اور تکذیب توحید کے۔ ہر چیز کو ہم نے، آج کے مسلمان نے، 2021 کے مسلمان نے ان تینوں چیزوں کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں ہم، زبان سے نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بھوکے ہیں، آپ کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے کھانا کھا لیا، حالانکہ آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ تو کہنے سے آپ کی بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں، کھانا کھانے سے آپ کی بھوک مٹے گی۔ آپ مردان میں ہیں، آپ نے جانا ہے پنڈی، آپ کہتے ہیں میں پنڈی چلا گیا، بیٹھے آپ مردان میں ہیں۔ آپ کو حاجت ہو رہی ہے بیت الخلا کی، تو تھوڑی دیر بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم ہو آئے؟ کہتے ہیں میں ہو آیا، حالانکہ وہ بوجھ ڈال رہا ہے آپ کے پیٹ پہ جو کہ ہضم شدہ خوراک ہے۔ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو عمل کی ہے ساری۔ یقین اور عمل، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہمارا نہ تو یقین ہے اور نہ عمل ہے، عمل صالح تو نہیں ہے، ہم اعمال بد میں مبتلا ہیں صاحب اکرام۔ بہرحال بل کذبوا بالساعہ، اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بات کریں گے۔ آج کا سبق جو ہے 10 نمبر آیت پہ ہے، آیت تک ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار
وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا۔ بس یہ 10 نمبر تک ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟ او يلقى إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔